محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، ہماری عزت ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، عز و شان اس خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا اور اس کائنات کی بے شمار مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات کے نام سے ملقب فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی کتاب کو نازل فرمایا۔ اس مختصر حمد کے بعد تمام انبیاء پر درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نعمتوں کے متعلق سوال کرے گا، اس سے متعلق چند باتیں سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی اور سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آپ اس دنیا میں جس طرف بھی نگاہ دوڑائیں گے اور جس طرف بھی دیکھیں گے، چاہے زمین کی طرف ہو یا آسمان کی طرف، تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ آپ اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے دیکھتے ہیں، اس میں سورج اور چاند کو، ستاروں کو دیکھتے ہیں، اور اس میں بادلوں کا آنا، بارش کا نازل ہونا، اور زمین میں فصلوں کا اگنا، اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ چرند پرند، نباتات، جمادات جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں اور انہیں بتانا چاہیں تو ہم نہیں بتا سکتے، گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر کوئی انسان گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، اتنی لا تعداد نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی کہہ رہا ہے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہم تمہیں کل قیامت کے دن نعمتوں سے متعلق سوال کریں گے۔ نعمتیں کیا ہیں؟ بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں امن و امان دیا ہے، عزت دی ہے، روزی دی ہے، کپڑا دیا ہے، گھر و بار دیا ہے، چین و سکون کی زندگی دی، اولاد دیا، مال و دولت دیا، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اب ان نعمتوں میں سے اگر انسان اپنے اعضاء و جوارح کی طرف دیکھے، اپنے جسم کی طرف دیکھے، تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے جسم میں خود ہیں۔ کتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ایک آنکھ کا شکریہ زندگی بھر سجدہ ریز ہو جائیں اور اس کا شکریہ ادا کریں تو ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، ایک آنکھ کا نہیں۔ اب اس میں کتنے ایسے اعضاء و جوارح ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، ہاتھ، پیر، دماغ، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہمارے لیے۔ آپ ان سے پوچھئے جن کے پاس آنکھ نہیں ہے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ ان سے پوچھئے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ سے معذور ہے، ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور گونگے لوگوں سے پوچھئے کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، کہ بات کرنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور بہرے لوگوں سے پوچھئے کہ کان کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور جن کے پاس پیر نہیں ہے ان سے پوچھئے کہ پیر کی کتنی قیمت ہے اور وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہی شخص اس نعمت کو پہچان سکتا ہے جو جس چیز سے محروم ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم بنایا ہے، سب نعمتیں ہمارے پاس ہیں اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم بے جا اسراف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی بات کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں کا تذکرہ اس آیت میں فرمایا کہ یہ تمہارے سننے کی صلاحیت، ان السمع والبصر دیکھنے کی صلاحیت، اور ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دل دیا ہے، دل کی یہ نعمت کیا ہے
اس سے متعلق ہم تم سے کیا کریں گے؟ کل قیامت کے دن سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کی صلاحیت دیا ہے، ہم صحیح سن سکتے ہیں، صحیح باتوں کو ہم سن سکتے ہیں، اور واعظ و نصیحت کی باتوں کو ہم سن سکتے ہیں، قرآن کو سن سکتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، آج ہم معاشرے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دکان میں، ہر مکان میں، ہر فرد کے گلے میں کیا ہے؟ ایئر فونس لگے ہوئے ہیں، اور ہر دکان اور مکان میں اسپیکرز لگے ہوئے ہیں، اور اس سے برائی کو سنتا ہے، بری باتوں کو سنتا ہے، اور موسیقی گانے کو سنتا ہے۔ تو محترم حاضرین، کتنی بری نعمت، کتنی بری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا ہم کیسے شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو قرآن سنیں، واعظ و نصیحت کی باتیں سنیں، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہوئے واعظ و نصیحت کی باتوں کو سننا، اس میں کیا ہے؟ ہمارے لیے ثواب ہے، نہ کہ نہ گانے سننے میں، موسیقی سننے میں، بری باتوں کے سننے میں ہمارے اس نعمت کا ہم بے جا اسراف کر رہے ہیں۔ تو محترم حضرات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے غلام نافع ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ایسے ہی جا رہے تھے کہ بانسری کی آواز آئی کہیں سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور وہاں سے دور بھاگ گئے۔ باغ جا کر کے اپنے غلام سے اشارہ کیا کہ کیا وہ بانسری کی آواز آ رہی ہے؟ تو غلام نے اشارے میں کہا نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ نے اپنے کانوں سے انگلیوں کو نکالا۔ تو حضرت نافع کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اس قدر کیوں بھاگے اور یہ وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بانسری کی آواز، اس زمانے میں بانسری ہوا کرتی تھی، طبلہ ہوا کرتا تھا یا ڈول ہوا کرتا تھا، ایسی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سنتے تو آپ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور فوراً وہاں سے چلے جاتے تھے۔ تو میں بھی ویسے ہی کیا ہوں۔ تو صرف بانسری کی آواز کو سننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس قدر برا سمجھتے تھے، لیکن آج معاشرے میں موسیقی کا سننا، گانوں کا سننا اور اسی طرح بری باتوں کا سننا عام ہوا گیا ہے۔ آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے، جس طرف بھی دیکھیں گے، بچے یوٹیوب کھولے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے چیزیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس میں کوئی عیب نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی عیب شمار نہیں ہو رہا ہے۔ آج عام ہو گئی ہے یہ بات کہ گانے سننا، فلمیں دیکھنا، یہ سب عام ہو گیا ہے، کوئی اسے عیب ہی نہیں سمجھ رہا۔ لیکن محترم حاضرین، یہ بہت بری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے برا سمجھتے تھے، صحابہ کرام اسے برا سمجھتے تھے، گناہ کا کام سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیقی کو حرام قرار دیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے دور رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو سننے کی جیسی صلاحیت ہمیں دی ہے، نعمت دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کریں۔ آئیے محترم حاضرین، آئیے میں آپ کو بتاؤں، اسی آیت میں دوسری بات کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان السمع والبصر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کی جو نعمت دیا ہے، آنکھ جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا ہم کیا استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو قرآن پڑھ کر کے دیکھ رہے ہیں، یا کچھ دینی تعلیمات ہم اس آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ کر کے پڑھ رہے ہیں، قرآن کو دیکھ کر کے پڑھ رہے ہیں، یا کچھ ایسی واعظ و نصیحت کی باتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال ہو رہا ہے؟ نہیں ہے محترم حاضرین، کم استعمال اپنی آنکھوں کا صحیح باتوں میں ہو رہا ہے، اور زیادہ استعمال اپنی آنکھوں کا غلط چیزیں دیکھنے میں، غلط چیزوں کے دیکھنے میں ہمارا ہو رہا ہے۔ آپ جس طرف، جس گھر میں جائیں، جس دکان میں جائیں، جس مکان میں جائیں، اور جس بچے کے ہاتھ میں، نوجوان سے لے کر کے بچوں کے عمر دراز لوگوں سے لے کر کے بچوں تک کے ہاتھوں میں موبائل ہے، لیکن اس سے کتنی بری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، کتنی بری چیزیں سنی جا رہی ہیں، آپ اسے شمار ہی نہیں کر سکتے۔ آپ جس گھر میں جائیں اور جس دکان میں جائیں، آپ جس کے ہاتھ میں دیکھیں بری چیز دیکھ رہا ہے، گانے دیکھ رہا ہے، بری چیزیں دیکھ رہا ہے، بری چیزیں سن رہا ہے، آپ دیکھیں کہ اسے عیب ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ آج پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا،
اپنے گھروں میں میں اپنے بات اور اپنے خاندان کی یا اپنے محلے کی، اپنے معاشرے کی، گاؤں کی بات میں کرتا ہوں کہ جب پہلے لوگ کبھی اپنے نوجوان بچے کبھی فلمیں دیکھنے جایا کرتے تو اپنے چچا سے، والدین سے، رشتہ داروں سے ڈر ڈر کے لوگ فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے، ان سے چھپ چھپا کر کے جایا کرتے تھے. لیکن آج معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، کوئی کس کی قدر نہیں کر رہا ہے اور اس کو عیب بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، اور چچا کیا، والدین کیا، سب مل کر کے جا کر کے دیکھ رہے ہیں اور مل بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، مل بیٹھ کر کے گانے گا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب عام ہوتا جا رہا ہے، اسے کوئی عیب نہیں سمجھا جا رہا. تو محترم حاضرین، یہ بری چیز ہے، فحاشی کی چیز ہے، اور فحاشی کا دیکھنا اور فحاشی کو سننا یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، جسے اللہ رب العالمین کل قیامت دن سزا کے طور پر اللہ تعالی ہمارے کانوں میں، آنکھوں میں شیش پلا کر کے ڈالے گا. تو محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، ایک انسان کو چاہیے کہ کسی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے. اب کیا ہوتا ہے، آپ جہاں پر بھی عریانیت کو دیکھیں گے، پوسٹروں کو دیکھیں گے، اس میں عریانیت نظر آتی ہے. کسی کی ڈھکی ہوئی چیز ہونی چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، وہ ڈھکی ہوئی چیز کو عام کر کے اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ایک چھپی ہوئی چیز ہونی چاہیے، اس کو ہم اسے جھانک کر کے دیکھتے ہیں تو اسے گناہ سمجھا جاتا ہے. کسی کے گھر کے سوراخ میں جھانک کر کے دیکھنا بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھ پھوڑنے کا حکم دیا. لیکن آج ہم عریانیت کو، کسی کی شرمگاہوں کو ہم بے جا اور ہم ایسے ہی دیکھ رہے ہیں. بازاروں میں تو پوسٹر لگے ہوئے ہیں، لیکن ارادے کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ جا کر کے ٹیکسوں میں بیٹھ کر کے دیکھنا، موبائل میں، ٹی وی میں دیکھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ چیز، دونوں چیزیں ہوئیں. آئیے محترم حاضرین، تیسری چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ رب العالمین نے جو دل دیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ بھی بڑی نعمت ہے، اور جو صحیح سالم بنا کر کے رکھا ہے اللہ رب العالمین نے، یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا دل صحیح سالم ہے تو پورا جسم صحیح سالم. اگر اس میں فساد ہو جائے، بگاڑ ہو جائے، تو انسان کا بچنا اور انسان کا باقی رہنا مشکل ہے. یہ وہ کیا ہے، دل ہے محترم حاضرین. اس دل میں ہم کیا کریں، کبر و غرور، حسد، نفاق، منافق کی علامتیں اس دل میں پیدا ہونے نہ دیں، بلکہ ایمان کی علامتیں اور پاکیزہ دل اس کو بنائیں، اس میں اخوت و محبت، بھائی چارہ اس دل میں پیدا کریں. اب ہم کیا کرتے ہیں، اس دل میں نفاق اور اسی طرح بے ایمانی اس دل میں پیدا ہو جاتی ہے، تو اس دل میں برائیاں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں، حسد اور بغض اس میں آ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے، سب سے برا دل ہے محترم حاضرین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پاک دل والوں کو، جس کے دل میں حسد اور بغض نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، آپ وعظ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو شخص تمہارے درمیان داخل ہوں گے وہ جنتی ہیں. تو دیکھا کہ ایک انصاری صحابی آ جاتے ہیں، اور ایسے ہی 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے لیے کہا کہ ابھی تو تمہارے درمیان داخل ہوں گے وہ کیا ہیں، جنتی ہیں. تو محترم حاضرین، جب دیکھا کہ ہمارے صحابہ کرام کے اندر جستجو یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ کیسے جنتی ہو گئے، وہ کون سی اعمال ہیں جس کی وجہ سے وہ جنت کی بشارت لے لیے، اب ہم کیوں پیچھے رہیں. تو ان میں سے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر کے ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، مہمان بنتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری دی ہے. تو کوئی عمل نہیں ہے ان کے پاس، صرف نمازیں ہیں، روٹین تہجد کی نماز ہے، فرائض ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، کھانا ہے، اطمینان سے تہجد پڑھنا ہے، اور فجر کے لیے آ جاتے ہیں. تو معاملہ دیکھا تو کہا کہ آپ کے اندر وہ کون سا عمل ہے، کہ میں تو ایسا کوئی عمل نہیں دیکھا، جو میں بھی کرتا ہوں وہ بھی وہی آپ بھی کرتے ہیں، لیکن نیا عمل میں نے آپ کے اندر ایسا کون سا بھی نہیں دیکھا جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے. تو صحابی نے کہا
کہ میرے دل میں کسی کے لیے حسد یا بغض کینہ کپٹ نہیں ہے، میرا دل پاک ہے، میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا، میں چاہے دنیا والے جو بھی کر لیں لیکن میں اپنے بھائی کے لیے محبت رکھتا ہوں، چاہے وہ جو کون سا بھی عمل کرے، لیکن میں ہر ایک شخص کے لیے اپنے دل میں پاک یعنی بغض اور حسد سے پاک میں اپنے دل کو رکھتا ہوں۔ تو یہی بات تھی محترم حاضرین کہ ہمارے دل کے اندر بغض و حسد، کینہ کپٹ اور نفاق کی علامتیں نہ ہو تو یہ دل کامیاب و کامران ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، دل جیسی نعمت دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صحیح استعمال کرے تو انشاءاللہ ہم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہم جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ تو نعمتیں ہمیں دیا تھا، ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا اور آج ہم تیرے پاس کھڑے ہوئے ہیں، چاہے تو ہمارے نام اعمال چیک کر لے، کیا ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے، کیا ہمارے اندر وہ استطاعت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہہ سکیں کہ اللہ میں ہر عیب سے پاک ہوں، میرے دل میں کینہ کپٹ نہیں تھا، نہ میں نے برائی دیکھا نہ میں نے برائی سنا۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا محترم حاضرین، ہر شخص اس برائیوں میں ملوث ہے اور ان برائیوں سے بچنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ آئے محترم حاضرین، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم من عند رب يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفق، ماذا عمل فيما علم، رواه الترمذي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کسی بندے کے قدم نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کی جواب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دیا ہے ان نعمتوں میں سے 5 نعمتیں یہاں بھی ہیں، وہ 5 نعمتیں کہ ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا اور پوچھے گا عن عمری فیما افنا، کہ تمہیں جو ہم نے عمر دیا تھا 60 سال کی، 40 سال کی، 50 سال، 100 سال، جتنی بھی عمر دیا تھا تم نے اسے کہاں کا پایا اور اپنی زندگی کو کہاں صرف کیا۔ تو محترم حاضرین، اب اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی مجھے دیا ہے، آپ کو دیا ہے، ہم نے اس عمر میں کیا کیا ہے، کون سے ایسے اعمال کیے ہیں جس کی وجہ سے ہم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جتنی عمر دیا تھا میں نے تیری لیے عبادتیں کیا اور سب نیکیاں کر کے آیا ہوں۔ تو کوئی انسان نہیں کہہ سکتا۔ اپنی عمر میں کتنے ایسے گناہ کر رہے ہیں، کتنے ایسی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی اور ہر دن ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، شمار نہیں کر سکتے محترم حاضرین۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کو غنیمت جانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں صحت دیا ہے، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صحت دیا ہے، یہ صحت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں لمبی عمر دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت نہیں کر سکتے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، ذکر و اذکار نہیں کر سکتے، تو ہم کامیاب کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ تو محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عمر دیا ہے اس کا خاص خیال رکھیں اور اپنی عمر میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں اور نافرمانیوں کے کام سے، گناہوں کے کام سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب گناہ معاف ہو جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پورے گناہ کو معاف کر دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ رات میں کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔
اور اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء پڑھ لیا کرتے تھے، اور اتنا ہی لمبا رکوع کرتے، اتنا ہی لمبا سجدہ کرتے، جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی، آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ پھر بھی اتنی لمبی عبادتیں کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ صحابہ کرام دیکھے، ان کی زندگیاں آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی فرض نمازیں کبھی چھوٹتی نہیں تھی، تکبیر اولیٰ کبھی نہیں چھوٹتی تھی۔ آپ صحابہ کرام مسجد میں ہمیشہ اول وقت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دیا ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت جتنی ہو سکے کرنے کی کوشش کریں۔ تو محترم حاضرین، آئیے اس کے بعد دوسری بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عمری فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا۔ عمر میں نوجوانی بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانی کے متعلق اللہ تعالیٰ ایک خاص سوال کریں گے، تم نے اپنی نوجوانی کو کہاں صرف کیا ہے؟ تو نوجوانوں سے خاص متوجہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت دن نوجوانی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ ہم نے نوجوانی تمہیں دیا تھا، تم نے اس نوجوانی میں کیا کیا؟ آج ہمارے نوجوانوں کا معاملہ دیکھیں، یہ نوجوان جس قدر اب جتنا گناہ کر رہے ہیں، نوجوانی میں جتنا گناہ کر رہے ہیں، آپ بڑھاپے میں بھی اتنا گناہ نہیں کریں گے۔ نوجوان اتنا گناہ کر رہے ہیں کہ آپ جس طرف بھی جائیں گے، آپ پارکوں میں دیکھیں گے، لارجوں میں دیکھیں گے، کرکٹ کے میدانوں میں دیکھیں گے، یا اسی طرح آپ چبوتروں پر بیٹھے ہوئے دیکھیں گے کہ وہاں پر جوا بازی کھیل رہے ہیں، کٹوں پر بیٹھ کر کے نگاہوں کو غلط نگاہیں ڈال رہے ہیں، اور اسی طرح سنیما بازی میں، جوا بازی میں، زناکاری میں، پارکوں میں، ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ نوجوان ہمارے ملوث ہیں۔ مسلمان جنہیں پاک اسلام ملا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جتنے پاک اسلام مسلمانوں کو ملا ہے، آج ہمارے نوجوان اتنے ہی بگڑتے جا رہے ہیں۔ شراب پینے میں ہمارے مسلمان ہیں، جوا کھیلنے میں مسلمان ہیں، سنیما دیکھنے میں ہمارے مسلمان ہیں نوجوان بچے، اور اسی طرح گیم کھیلنے میں، اور اسی طرح جوا بازی میں آج ہمارے نوجوان ملوث ہیں۔ آج دیکھیں کہ آج IPL چل رہا ہے، آپ جس طرف بھی دیکھیں گے ہمارے نوجوان بیٹنگ لگا رہے ہیں، اپنی زندگیوں کی کمائی ہوئی محنت کی کمائی بے جا صرف کر رہے ہیں، اور قرضے میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اور کہیں لوگ مر بھی جا رہے ہیں۔ تو محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ نوجوانی میں آج مسلمان کے بچے بہت گناہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نوجوانوں کو یہ خاص جگہ دے گا کہ کل قیامت کے دن کوئی جگہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس، صرف عرش کا سایہ ہوگا۔ اس عرش کے سائے میں جس نوجوان کو اللہ تعالیٰ جگہ دے گا وہ کون سی جگہ ہوگی؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جو رات کو اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس نوجوان عبادت کیا کرتا تھا، ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ نوجوان کو جگہ دے گا۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی جوانی کو نیک کاموں میں صرف کریں۔ نوجوانی میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ بڑھاپے میں وہ کام نہیں کر سکتے، نوجوانی میں لمبا قیام کر سکتے ہیں، اور لمبی قرات پڑھ سکتے ہیں، لمبا رکوع کر سکتے ہیں، لمبے سجدے کر سکتے ہیں، جتنا چاہے دیر کھڑے ہو کر کے عبادتیں کر سکتے ہیں، اور جتنے چاہے طواف کر سکتے ہیں، اور سعی کر سکتے ہیں، حج و عمرہ کر سکتے ہیں۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں نوجوانی میں، لیکن ادھیڑ عمر میں اور عمر دراز ہونے کے بعد بڑھاپے میں وہ کام نہیں کر سکتے۔ اسی لیے نوجوانی میں جتنے چاہے عبادتیں کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو محترم حاضرین، آئیے تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ فِيمَا أَنْفَقَ، کہ تم نے مال کو کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ دو سوالات ہوں گے محترم حاضرین، کہ ہم نے مال کو حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا۔ اگر جس شخص نے حلال طریقے سے کمایا ہے اور محنت اور خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے تو اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور جس نے حرام طریقے سے کمایا، ناجائز طریقے سے کمایا، اور ناجائز طریقے کتنے ہیں کیا ہیں سب معلوم ہے آپ کو، لیکن اللہ تعالی ہم سے جو مال کی نعمت ہے اس سے متعلق سوال کرے گا کہ تم نے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں
خرچ کیا، کیسے کمایا اور کیسے کہاں خرچ کیا ہے. تو ہم نے حلال طریقے سے کمایا تو ہمارے لیے اچھی بات ہے. اگر ہم نے اچھی جگہ خرچ کیا ہے، ہم نے محنت کر کے کمایا، خون پسینہ یہ کر کے کمایا، لیکن ہمارا خرچ کرنے کی جگہ غلط. آپ جتنے لوگوں کو دیکھیں گے محنت کر کے کماتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور دن بھر کی محنتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح اینٹ پتھر اٹھا کر کے اور موٹے اٹھا کر کے کتنی محنت کر کے اپنی محنت کی کمائی کماتے ہیں، لیکن ان کے خرچ کرنے کی جگہ غلط. آپ دیکھیں گے جیسے ہی وہ کماتے ہیں شام ہوتے ہی شراب پی لیتے ہیں. اور ہمارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی محنت کی کمائی اپنے دوستوں کو فلمیں دکھانے میں، گٹکے کھانا کھلانے میں، اور اسی طرح شراب پلانے میں، سگریٹ پلانے میں اور جوا کھیلنے میں اپنے پیسوں کو صرف کر دیتے ہیں. محنت کی کمائی ہوئی حلال کمائی اور اسی طرح حرام جگہ ہم خرچ کر دیتے ہیں. لیکن حلال جگہوں میں خرچ کریں، نیک جگہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں تو محترم حاضرین اس میں لیے ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے. تو اسی طرح پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماذا عمل فیما علم، جس قدر تمہیں علم ملا ہے، جتنا تم جانتے ہو اس پر کتنا عمل کیا. یہ سوال ہم سے سوال ہوگا کہ جو ہم نے واعظ و نصیحت کی باتوں میں، قرآن و حدیث کی باتیں جتنی بھی ہم جانتے ہیں، پڑھنا ضروری نہیں ہے، جتنا ہم نے سنا ہے اس پر کتنا عمل کیا. یہ اللہ تعالی ہم سے کل قیامت کے دن سوال کرے گا کہ تم نے جتنا علم ملا تھا، جتنا تم نے سنا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا. اگر ہم نے جتنی باتیں سنی ہوئی ہیں قرآن و حدیث کی باتیں، چاہے دروس میں ہوں، چاہے جمعہ میں ہوں، چاہے وہ واعظ و نصیحت کے تقاریر میں ہوں، بیانات میں ہوں، ہم نے جو بھی سنا ہے اس پر ہم نے کہاں تک عمل کیا ہے، اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا. اگر ہم نے صحیح معنوں میں عمل کیا ہے تو ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے. اگر ہم نے ایسے ہی سن لیا اور چھوڑ دیا ہے تو ہم ناکام اور نامراد ہو جائیں گے. تو اللہ تعالی ہم سے یہی بات کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی جتنی بھی نعمتیں دیا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالی جتنی بھی نعمتیں دیا ہے اللہ تعالی کل قیامت ہم سے سوال کرے گا. ایک بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. محترم حاضرین، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بھوک کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نکلا اور اتنے میں دیکھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر بھی آ رہے ہیں، حضرت عمر بھی آ رہے ہیں، اور دھوپ کا بڑی ایک دم دوپہر کی دھوپ کا وقت ہے. دوپہر کی دھوپ میں کبھی بھی مکہ والے باہر نہیں نکلتے تھے، لیکن اس وقت میں حضرت ابو بکر بھی نکلے ہیں، حضرت عمر بھی نکلے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ بھی نکلے ہیں. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جاتے ہیں اور تمام لوگ ملتے ہیں اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ تم کو کس چیز نے باہر نکالا ہے. تو تمام نے کہا کہ ہمیں بھوک کی وجہ سے ہم باہر نکلے ہوئے ہیں. اور سب مل کر کے کیا کرتے ہیں، ایک انصاری صحابی کے باغ میں چلے جاتے ہیں. جب ان کی بیوی بٹھا کر کے انہیں پانی دیتی ہے، اتنے بھی وہ انصاری صحابی آتے ہیں اور بکری ذبح کر کے، بکری بھون کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں اور اس کا ٹھنڈا پانی پی کر کے، وہاں کے باغ کے انگور کھا کر کے، گوشت کھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کیا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آج ہم نے جو پانی پیا ہے، جو انگور کھایا ہے، جو ہم نے گوشت کھایا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے ان نعمتوں کے متعلق بھی سوال کرے گا. تو جو بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہے، اگر ہم اس سے حلال طریقے سے کما کر کے کھا رہے ہیں اور اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی اعضاء و جوارح ہمیں دیا ہے، تو ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے. اگر اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہمارے لیے وعید ہے، کل قیامت دن ہمارے لیے برا ٹھکانہ ہے. محترم حاضرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کا صحیح استعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرست عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کا بندوبست عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ویانا بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم رب حلیم.